بلال صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. بالکل آئی اگری ود جو آپ نے ابھی پورا انٹرو دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر. یہ ہے اور ہم مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک معاشرے کا ایشو بن گیا ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کسی ملک کی بات کہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے. یہ اوور آل ایک گلوبل سوشل ایشو ہے اور اس پہ آئی تھنک بہت سنجیدہ اپروچ کی ضرورت ہے. اور جو یہ واقعات کا آپ نے بتایا جو رپورٹ ہوئے یہ رپورٹڈ ہیں. اتنے ہزاروں واقعات تو ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں. جی تو اب اس میں جو ہے نا ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ کی ضرورت ہے, ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جس میں پریونشن بہت امپورٹنٹ ہے. کیا کریں کیا سارا احمد, کیا کریں کہ بچے باحفاظت رہ سکیں؟ اور وہ بچہ, میں تو ایک بچے کو اعتماد کے ساتھ چھوڑ کے آؤں گا نا ایک ادارے میں کہ یہ یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے, مطلب میرا تو اعتماد ہوگا نا اس پہ. میرے اعتماد کو اتنی ٹھیس کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ جی یہ بلال صاحب ایک چیز ہوتی ہے پریونشن کہ آپ واقعے کو ہونے سے روکیں. کیا چیزیں ہم کریں جس سے یہ واقعات نہیں ہو. اس کے اندر بچوں کو تعلیم دینی بٹوین گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. اگر کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے, قریب آنے کی کوشش کرے تو انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے شور مچانا ہے. پھر اگر اسٹرینجرز کو اس پہ اعتبار نہیں کرنا, انہوں نے اسٹرینجرز کے ساتھ نہیں جانا. اگر کوئی کینڈی دلانے لے کر جا رہے ہو شاپ پہ, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نہیں جانا. اور سب سے ضروری ہے پیرنٹس جو والدین ہے نا ان کو آگاہی دینا بہت ضروری. ابھی جو ہم کام کریں آپ کے چینل کے تھرو آئی ایم شیور کروڑوں لوگ, ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں. اور یہ سب سے بہترین تعلیم ہے جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں, والدین. یہ ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے بچوں کو کسی اور کے ساتھ نہیں جانے دیں. سارا احمد اس میں ایک پرابلم ہے اور میں یہ بات اپنے تجربے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیے اگر میں لاہور کے ڈیفنس کے اسکولوں کی بات کروں نا کہ بچوں کو بتایا جائے بٹھا کر کے بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کیا ہے, تو یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے. اگر بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کا ذکر جو ہے ایک بچہ اسکول میں یل کرتا ہے تو سارا اسکول پینک ہو جائے گا, بیلیں بج جائیں گی اور پرنسپل جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی. لیکن ایک بچہ جو فاٹا سے آیا نا میرے مدرسے میں, اور میں اس کا شاہد ہوں, اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹوائلٹ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نلکے میں پانی آتا ہے, اس کا خیال تھا کہ نلکے میں پانی نہیں آتا. اب جب اس کلاس کے بچے آئیں گے اور تو اعتماد کے اوپر آتے ہیں نا, پھر ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتانا تو ایک فینٹیسی کی لائف لگتی ہے نا, ان کو تو نہیں بتایا جا سکتا. دیکھیے ضروری ہے کہ جو ایون آپ مدرسے کا اگر اگزامپل لیں, ضروری ہے کہ وہاں پہ کیمراز اور ہر مدرسے کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے, سرویلنس کیا جائے. چاہے مدرسہ ہو, چاہے کوئی شیلٹر ہوم ہو, چاہے میرا اپنا چائلڈ پروٹیکشن بیورو, ہم نے CCTV کیمراز لگائے ہوئے ہیں ہر کمرے میں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ کیمرہ تھا تو یہ بچہ جو مرڈر ہوا ہے وہ پکڑے گئے مفتی صاحب, ورنہ وہ پکڑے بھی نہ جاتے. بالکل. بٹ والدین کے لیے بھی بلال صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے یہ والدین کو یہ پتا ہونا کہ آپ نے اسٹرینجرز کو ٹرسٹ نہیں کرنا. ایون فیملی ممبرز بہت سیکشل ابیوز کو. سر احمد آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ حکومت کو سزا تیز کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے تو اس میں سزا ہوتے بھی نہیں دیکھا. دیکھیں بیسکلی قانون بہت اچھے بنے ہوئے ہیں قوانین, لیکن امپلیمنٹیشن بہت سلو ہے. مطلب میں نے دیکھا کہ جو انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اینڈ جوڈیشری کا عمل ہے نا, اٹ از ویری سلو. اتنا ٹائم گزر, غریب ماں باپ ہوتے ہیں بچے کے, ان کو اتنی دیر میں وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, وہ پیسے آفر کر دیتے ہیں, یا وکٹم کی ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وکٹم پروٹیکشن نہیں ہے. یہ جو کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہی, اس سے کیا ہوتا ہے وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے. اور میں نے بہت واقعات دیکھا کہ مدعی غائب ہو گیا, جو کمپلیننٹ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, اور پھر بیورو نے ہم مدعی بنے, کمپلیننٹ بنے, لیکن کیس کمزور ہو جاتا ہے اس چیز سے. آپ کے خیال میں اگر حکومت کوئی قدم اٹھانا چاہے تو اس کو کیا اٹھانا چاہیے؟ رجسٹرڈ مدرسے ہوں, چھوٹے مدرسے نہ ہوں, یا مدرسے میں کیمرہ مسٹ ہو, یا کوئی پری کوالیفیکیشن ہو مفتیوں کی, یا ٹیچرز ٹریننگ ہو, یا ان کی انسپیکشن ہو, یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کیونکہ ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں ہے اس لیول پہ. ایک تو دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ مدرسے میں بچہ پڑھنے جائے تو دیٹس اوکے, لیکن رات کو نہ رہنا ہو. مطلب کیونکہ وہ ایک پراپر شیلٹر ہوم نہیں ہوتا, تو آئی ڈونٹ تھنک بچوں کو, اور میں والدین کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز بچوں کو اوور نائٹ مدرسے میں نہیں ٹھہرائیں. اگر آپ کو اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو گورنمنٹ کے ادارے ادھر کر لیں. اور ویسے بھی مدرسوں کی بھی اور شیلٹر ہومز جتنے بھی ہیں ان کی سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. ان کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے, ایک تو ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے,
اور پھر وہ آپریٹ کریں جہاں بچے رہ رہے ہیں، اسپیشلی میں ان کی بات کر رہی ہوں. کیا ایسا کوئی لیجسلیشن لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر امید ہو سکتی ہے نا پچھلے 76 سالوں میں، تو وہ مریم نواز سے ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، کہ وہ اس معاملے میں کوئی ایسی لیجسلیشن لائیں جس میں جو ٹیچرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی سامنے واضح ہو کہ کون کھول سکتا ہے، اس کا اپنا رول کیسا ہے، وہ ڈی سی کو رپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمارے ہاں تو یہ چیز کہنی بھی ایک بڑی عذاب ہے کہ آپ رپورٹ کریں، وہ کہیں گے کہ آپ کی انٹرفیئرنس ہے. کوئی لیجسلیشن نہیں ایسا ہو سکتا؟ جی بالکل، میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں، ہمارے پاس ہر قسم کا قانون موجود ہے بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیف منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے ایک قانون بھی پاس کروایا جس میں سارے جو شیلٹر ہومز پرائیویٹ رن کر رہے ہیں ان کے لیے ابلیگیٹری کہ وہ گورنمنٹ کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. پھر بھی اتنے ہیں جو نہیں کراتے اور ہم ان کو پھر سیل کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ قوانین موجود ہیں. قوانین موجود ہیں. سارہ احمد، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا.